صفحہ نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلیس با محاورہ اور آسان اردو زبان میں ترجمہ دیکھیے۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ تم لوگ میرے نبی یعنی ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ بات کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ تم نے بنایا ہے یا تم نے کسی اور کے بنے ہوئے قرآن کو ہم تک پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات پر ناز ہے تو پورے قرآن مجید میں سے 10 سورتیں، پھر فرمایا 3 سورتیں، سورۃ النصر، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، پھر فرمایا کہ سب سے چھوٹی مختصر ترین سورت سورہ کوثر ہے، تو آپ اس جیسی کوئی سورت لا کر دکھاؤ۔ اور ساتھ کہا کہ صرف تم نہیں، تمہارے ہم نوا، تمہارے ہمدرد وہ لے آئیں۔ قرآن نے اگلا لفظ کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ وَلَن تَفْعَلُوا کا مطلب ہے کہ یہ کسی صورت نہیں لا سکتے۔ تو آج تک کوئی آدمی، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے، کوئی کافر سورۃ الکوثر کے مقابل میں سورۃ الکوثر کی طرح کوئی صورت نہیں لا سکا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن سچا ہے اور اس کی سچائی میں کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ پھر کہا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو انہوں نے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے تھے، خواہ وہ پتھر کی شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، تانبے پیتل کی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، ان کو بھی جہنم میں گرایا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عابد جو اللہ کو چھوڑ کر اور یہ معبود جس نے اللہ کی جگہ لے لی اور کہا کہ میری عبادت کرو، ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ وہاں جنت ہوگی، جنت کے نیچے نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور یہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ایک ہی پھل بار بار بھی دیا جائے گا۔ بظاہر تو وہ ایک پھل، اس کا رنگ ایک جیسا ہوگا، سائز ایک جیسا ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہر مرتبہ الگ الگ ہوگا۔ یہ جیسے ہمارے ہاں ملتان میں تو آم کی کئی قسمیں ہیں، بلکہ اس موسم میں بھی آم موجود ہے۔ ذرا تھوڑا سا آپ سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آم اس وقت ان سردیوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ پھر ان کی کئی قسمیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ آم ہی کہلاتا ہے، رنگ بھی وہی ہوتا ہے۔ اب وہ رنگ بھی مختلف ہیں، آم ذائقہ آم کا ہے لیکن رنگ بھی مختلف ہے، لیکن زیادہ تر جو رنگ ہے وہ پیلا ہی ہے، لیکن ہر جو قسم ہے آم کی اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ جنت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ آگے فرمایا گیا کہ یعنی آیت نمبر جو ہے یہ 26، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے مکھی کا ذکر بھی کیا ہے، مچھر کا ذکر بھی کیا ہے،
تو اعتراض کیا گیا کہ اللہ نے مکھی اور مچھر کا ذکر کیوں کیا؟ ایک دوسرا، اس وقت کے مشرکین، منافقین اور کافرین یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں بھلا مکھی اور مچھر کا ذکر ہوتا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی استاد، معلم بڑا مضمون سمجھاتا ہے تو اس مضمون کے حساب سے مثال دی جاتی ہے۔ یہ بظاہر جو الفاظ ان کو برے لگ رہے ہیں، یہ مثال دی گئی ہے تاکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ جائے۔ جیسے ابھی آپ نے پہلے رکوع میں پڑھا ہے کہ بظاہر تو ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں، زبان ہے مگر وہ بولتی نہیں۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں سنتے۔